سیدنا آدم علی نبی جینا وعلیہ السلام آپ فرماندے نے اپنے آخری ظاہری زندگی دے ایام وچ اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام فرمایا اے شیس علیہ السلام کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے شیس جدوں بھی تو اللہ دا ذکر کرنا ہے اللہ اللہ کرنا ہے فرمایا نال اسم محمد بھی پکارنا ہے اللہ اللہ کرن دے نال نال اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم داوی ورد کرنا ہے تو حضرت شیس علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا جی یہ تے سمجھ آندی ہے اللہ تعالیٰ نے تو انہوں اپنے دستے قدرت نال تخلیق فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تو انہوں خود تخلیق فرمایا ہے اللہ کا ذکر تو سمجھ آندہ ہے پر یہ جڑا دوسرا نال نام ہے یہ کون ہے توجہ فرمانا جی حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے نو دوسرے نام توڑے میرے لجپال آقا علیہ السلام دے اسم مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شناخت کروا رہے ہیں فرماندے نے انی رائیت اسمہو مکتوباً علی ساق العرش وانا بین الروح والتین حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے بیٹے شیس میرا خمیر حلے تک تیار نہیں ہویا آنا بین الروح والتین فرمایا میں روح اور مٹی دے درمیان روح پائی جا رہی ہے مٹی دے اندر خمیر دے اندر روح پائی جا رہی ہے میں حلیو دے درمیان تے میں ویکھیا اسمہو اس سونے مصطفیٰ دے نام نو مکتوباً علی ساق العرش فرمایا عرش معلّہ تے لکھیا اے نام عرش معلّہ تے انعام لکھیا ہے بات حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانیت دے باپ ابا جی دی زبانی سن لو ابا جی دی اگر کوئی نہ مننے تے او نا فرمان اولاد کہلوان دیئے جیڑا اپنے ابے دا نا فرمان ہوئے او کدی بھی اللہ رسول دا فرما بردار نہیں ہو سکتا اپنے ابے دا نا فرمان اللہ رسول دا فرما بردار نہیں ہو سکتا تو میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام تبرانی نے امام تبرانی نے موجم کبیر کے اندر امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء کے اندر امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت فرمایا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نازل آدم علیہ السلام بالہند فاستوحش فنزل جبریل بالاذان اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اور مین حوالہ امام جلال الدین سیوطی دی تفسیر در منصور جس دی پہلی جلد صفحہ
صفحہ نمبر 125 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے نے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نو زمین تے بھیجیا ایک کس سرزمین تے فرمایا ہندوستان دی سرزمین تے سری لنکا دے علاقے سر اندیپ دے اندر آدم علیہ السلام آئے نے آدم علیہ السلام ساری انسانیت دے باپ آدم علیہ السلام جس زمین تے اترے نے اس زمین نو ہندوستان دی زمین آکھیا جاتا ہے اور اس زمین تے جدو آپ آئے نے آپ نو وحشت محسوس ہوئی ہے آپ نو جس وقت وحشت محسوس ہوئی تو جبریل امی علیہ السلام نازل ہو گئے اللہ رب العزت دے حکم نال جبریل آئے نے آئے کیویں نے اذان لے کے آئے نے اذان ساری انسانیت دے باپ آدم علیہ السلام نے زمین تے اتر کے جو سب تو پہلے آواز سنیے آواز اوے جڑی تسی تے میں 5 وقت اللہ دے گھر مسجد وچ سننے اور ایک واری اشہدو اللہ الہ الا اللہ یا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ مرتین دو واری یہ ذکر ہے تو میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں جس وقت جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی نا فقالا آدم علیہ السلام بول پہ وَمَن محمد حَاذَا صلی اللہ علیہ وسلم اے جبریل اے محمد کون نے صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو لو آدم علیہ السلام پوچھ رہے نے کہ اے کون نے قال ھذا آخر ولدک من الانبیاء تو جبریل امی علیہ السلام عرض کرتے نے اے آدم علیہ السلام تواڈی اولاد وچوں نبیاں دے اندر سب تو آخری اولاد ہے آخری پیغمبر آخری رسول تواڈی اولاد وچوں آخری نبی نے اور دوسرا فرمان دوسرا ایسے انداز دا کہ حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ تواڈے میرے لجپال آقا علیہ السلام دے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے قبول ہوئی یہ بات بڑی کمال دیئے اج لوگ وسیلے تو کنی کتران دے نے اج لوگ وسیلے دا نام سن کے چڑ جاندے نے وسیلے دا نام سن کے وہ حسد دی آگ وچ جل جاندے نے جی وسیلہ کتھے آ میں کیا پہلے تے رب دا قرآن پڑھ پھر میرے آقا علیہ السلام دا فرمان پڑھ میرے کریم آقا علیہ السلام تے اترن والا رب دا قرآن خالق کائنات دا کلام 6واں پارا دوسرا ادھا شروع ہو رہا ہے نصف شروع ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے ہر ایرا گہرا نو یہ بات نہیں فرمائی ہر ایرا گہرا نو نہیں ہر بندے نو نہیں بلکہ رب ذوالجلال فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو او بولو ایمان والے ہو اے ایمان والے ہو اتقوا اللہ اللہ تو ڈرو کنو آکھیا جی بولیو جی نہیں سیر ہلا کے نہیں زبان نال ایمان والے ہمیں رب ذوالجلال فرماتا یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ اے ایمان والے ہو اللہ تو ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلہ لفظ وسیلہ
اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میرے تک پہنچنا جے تے پھر وسیلہ لبو، ایویں ہی نہیں میرے تک پہنچ سکتے، وسیلہ لبو، وسیلہ تلاش کرو، رب دا قرآن اور دوسرا نال میرے آقا علیہ السلام دا فرمان جو تفسیر در منصور دے اندر اور ڈائریکٹ امام سیوطی نے اپنی طرف نہیں لکھ دیتا، فرماندے نے امام طبرانی نے موجم صغیر دے اندر، امام حاکم نے مستدرک دے اندر، امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ دے اندر، امام بہقی نے دلائل النبوہ دے اندر، ابن اساکر نے اپنی تاریخ دے اندر، اس سارے بزرگاں کولوں جمع کر کے امام سیوطی اپنی تفسیر در منصور دے اندر لکھ دینے، اور لکھنے بھی کدے تحت نے توجہ فرماؤ، خالق کائنات جل والا دا قرآن، اللہ رب العزت دا فرمان، پہلا سپارہ ہے آیت نمبر 36، رب ذوالجلال فرما رہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ رب العزت نے توبہ قبول کیتی ہے پر ڈائریکٹ نہیں کیتی۔ آدم علیہ السلام زمین تے آئے، زمین تے درجنوں کتبے حدیث کے اندر آدم علیہ السلام زمین تے اترے، تو اڈے میرے ابا جان آئے تے اونا دی برکت نال ہی اسی ہن جنت وچ جانا ہے۔ آدم علیہ السلام زمین تے آئے، 300 سال تک آپ نے نظرہ نہیں اٹھائی۔ توجہ فرمانا، ممبر مرکزی تے بیٹھا ذمہ دار بندہ، اہل سنت دی اگرچہ میں ترجمانی دا حق ادا نہیں کر سکتا مگر اہل سنت دا خادم ضرور آ، الحمدللہ۔ 300 سال تک آدم علیہ السلام نظرہ جھکا کے آنسو بہاندے رہے تے زبان تے جاری رہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دعا کرتے رہے تے اللہ تعالیٰ کی فرماندہ ہے قرآن مجید، خالق کائنات جل وعلا فرماندہ ہے قرآن مجید برہان رشید کے اندر فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو القاء فرمایا۔ فَتَلَقَّى آدم علیہ السلام نو القاء ہویا مِن رَبِّهِ، اپنے رب دی طرف کلمات القاء ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو سکھ لیا کہ کیویں توبہ کرنی ہے۔ اللہ اکبر، توبہ کرنی کیویں آ؟ 3 صدیاں تو بعد جا کے معاملہ ہویا۔ اس سے آیت کے تحت درجنوں تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آدم علیہ السلام نو رب ذوالجلال نے کلمات سکھائے۔ جس وقت آدم علیہ السلام نے کلمات سکھ لے تو اللہ دی بارگاہ چ توبہ کیتی، فتاب علیہ، تو رب ذوالجلال نے توبہ قبول فرما دی۔ مگر میرے آقا علیہ السلام دا دسن دا انداز بھی کمال ہے۔ اللہ دے سونے نبی، منمونے نبی، لجپال نبی، بے مثال نبی، با کمال نبی، با اختیار نبی بول دینے فرمایا لما اذنب آدم الذنب الذی اذنبہ رفع رأسہ الى السماء۔ آدم علیہ السلام دکھولو جس وقت ذنب ہویا، ترجمہ میں نہیں کرانگا کیونکہ سنی ادب والا ہے،
تے ادب دے دائرے وچ رہ کے اپنے باپ دی شان بیان کرے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کو جس وقت ضم ہویا ہے تو آدم علیہ السلام نے رفع رأسہ الی السماء، اپنا سر انور آسمان دی طرف اٹھایا ہے۔ فقال کہ آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ عرض کرتے نے اسألوکا بحق محمد۔ ہضم کر گئے ہو جملہ ہضم کر گئے ہو، نہیں توجہ تسی ڈاکٹر صاحب لے گئے ہو بھئی مسجد دا گلہ بھی پڑھو، مسجد دی خدمت کرنا بھی ضروری ہے، یہ ہوئی تی آخرت دا سرمایہ ہے، ضروری ہے۔ پر توجہ میرے حال فرمائے ہو جے آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرد کرتے ہیں اسألوکا بحق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ غفرت لی، عرض کرتے ہیں یا اللہ اپنے محبوب اپنے پیارے اپنے مصطفیٰ محمد دے صدقے میری توبہ قبول فرما لے۔ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب دے صدقے وسیلے نال محبوب دی وجہ تو محبوب دے ذریعے محبوب دے حق نال میری توبہ قبول فرمالا۔ تو خالق کائنات جل والا نے کی کیتا فاوحى اللہ الی ومن محمد، اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا جا جبریل پوچھ گیا آدم علیہ السلام نو کہ اے محمد کون نے۔ آدم علیہ السلام جبریل کو پوچھیا سی زمین تے آ کے کہ اے کون نے، کہ ادھر رب ذوالجلال آدم علیہ السلام کو پوچھ رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں پوچھ رہا، انڈائریکٹ نہیں یار۔ یاد رکھو اگر سر دا تانوں مزہ آندا ہے نا تے تواڈے بولن دا مینوں آندا ہے۔ گل تے دوواں پاسے رلے تے پھر ہی بندی ہے نا جی۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں آدم علیہ السلام کو جبریل آئے، رب ڈائریکٹ نہیں آیا، جبریل آئے، وسیلہ بن گئے جبریل، اللہ دی بارگاہ چ جبریل آئے، آدم علیہ السلام نو پوچھتے نے اے آدم رب ذوالجلال پوچھ رہا ہے اے محمد کون نے؟ فقال تبارک اسمک لما خلقتنی رفعت رأسی الی عرشک۔ آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرد کرتے نے اے برکتاں والے میرے رب تبارک اسمک، اے برکت والے نام دے مالک میرے اللہ، جس وقت تو منو پیدا فرمایا سی تے میں اپنا سر اٹھایا سی، عرش وال ویکھیا فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ، تے میں عرش تے لکھیا ہویا پایا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے جڑا توڑے تے میری زبان تے کلمہ آیا ہے، خالق کائنات جل والا نے آدم علیہ السلام دی تخلیق تو لکھاں سال پہلے اپنے عرش تے لکھ دیتا ہے۔ جدو عرش تخلیق ہویا ہے اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے عرش تے سامنے اپنے محبوب دا نام اپنے نام دے نال لکھ چھڑیا ہے کہ آدم علیہ السلام فرماندے نے جدو میں اے لکھیا ہویا ویکھیا فعلمت انہو لیس احد اعلم عندک قدرا ممن جعلت اسمہو مع اسمک۔ تے
آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں ادو ہی پہچان گیا علم تو میں جان گیا ماضی ہے میں پہلے ہی جان گیا اے اللہ میں ادو تو ہی جاننا وا جدو تو مینوں تخلیق فرمایا سی کہ اے بڑی قدر والا نام ہے اے بڑی عظمت والا نام ہے اے بڑا عظیم نام ہے اعظم دا لفظ بولے آئے فرمایا بڑی عظمت والا نام ہے بڑی قدر و منزلت والا نام ہے اے اللہ میں جان گیا کہ تیری بارگاہ وچ اس نام والے دا مقام بڑا ہے تے میں جان گیا کیوں اس واسطے جان گیا کہ جس نام نو اللہ نے اپنے نام دے نال رکھیا ہے او نام والا بڑا ہی کمال والا ہے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ رب ذوالجلال نے پھر وہی فرمائی اسے مقام تے دوسری وہی ہوئی یا آدم انہو آخر النبیین من ذریتک اے آدم علیہ السلام اے نام محمد والا میرا محبوب تیری اولاد وچوں آخری نبی ہے آخری نبی ہے وَلَوْلَا هُوَ مَا خَلَقْتُكَ اے آدم اگر اے نہ ہوندا تے میں تینوں ہی نہ پیدا فرماندا اے آدم اگر میرا محبوب نہ ہوندا تے میں تینوں بھی پیدا نہ فرماندا اگرچہ اسے در منصور دے اندر دوسری بات بھی ہے آنکھوں تے ایس سادہ جی انداز وچ سنا دیا سرچ نہیں سادہ جی انداز وچ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اسم مبارک دی خصوصیت دا منظر سماعت فرماؤ در منصور چھے تیسری جلد صفحہ 579 پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت وچ ایک گناہگار بندہ ہے بنی اسرائیل دا ایک بندہ 200 سال ہو دی عمر ہوئی تے 200 سال دے وچوں نے کوئی نیکی ظاہری طور تے کوئی بھی نہیں کی ظاہری انہیں گناہ ہی کیتے دن رات گناہاں چریا جدو مر گیا تو لوگاں نے اٹھا کے گندگی دے ڈھیر تے سٹ دیتا روڑی تے سٹ دیتا اللہ رب العزت نے وقت دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو وہی بھیجی فرمایا اخرج فصلی علیہ اے موسیٰ جاؤ نا میرے محبوب نو اٹھاؤ تے او دا جنازہ پڑھو سبحان اللہ مسکرا کے آنکھوں پڑھا اخرج موسیٰ جاؤ فصلی علیہ او دا جنازہ پڑھو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے یا اللہ وہ تے بڑا گناہگار ہے تے لوگاں نے اٹھا کے روڑی تے سٹ دیتا ہے اگر وہ کوئی چنگا ہوندہ تے لوگ انہوں اینا برا سلوک تے نہ کر دے تو یا اللہ لوگ تے گواہیاں دے رہے نے فرمایا موسیٰ میرا حکم ہے جاؤ نا اٹھاؤ تے اٹھا کے او دے کفن دفن دا انتظام کرو او دا جنازہ پڑھو غسل دو انہوں کفن دو دفن کرو یا اللہ اس سارے دی وجہ کی ہے جی وجہ کی ہے تو خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ نَشَرَ التَّوْرَاةَ وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قَبَّلَهُ وَوَدَعَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ اے گناہگار ضرور ہے سیاہکار ضرور ہے لوگاں دیاں نظرہ وچ اے بدکار ضرور ہے برا ضرور ہے پر اے موسیٰ
موسیٰ جدوں بھی یہ میری تورات کھول دائے اے دے سامنے میرے محبوب دا نام اس میں محمد آندائے تے ایک ہی کرتا ہے قبلہو او نا چمن والے ہو سن لو اج پیسہ آ گیا لوگاں نے چمنا چھڑ دیتا اج کوٹھی آ گئی لوگاں نے چمنا چھڑ دیتا اج کوئی بنگلہ گاڑی آ گئی لوگاں نے چھڑ دیتا پر میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں اے اوہی نام ہے جیڑا اج بھی کم آنا ہے قبر وچ بھی کم آنا ہے حشر وچ بھی کم آنا ہے او بندہ کرتا کیے قبلہو جدوں بھی تورات کھول دائے مصطفیٰ کریم دے نام نو چوم دائے تو اڈے میرے لجپالا علیہ السلام دے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چوم دائے چوم کے صرف چوم دائی نہیں وَوَدَعَ عَلَى عَيْنَيْهِ چوم کے اکھاں تے بھی لاندائے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو رب فرماندا ہے اے موسیٰ میں ایدیاں ساریاں بدکاریاں نو ایدیاں ساریاں سیاکاریاں نو ایدے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے صرف معاف ہی نہیں کیتا اپنے محبوب دے نام نال پیار دی برکت تو میں انو معاف ہی نہیں کیتا وَزَوَّجْتُهُ سَبْعِينَ حُورًا فرمایا میں انو صرف معاف ہی نہیں کیتا جنت ہی نہیں دیتی جنت ویچ 70 حوراں نال نکاح بھی کیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں تے پھر سانوں تے زیادہ چمنا چاہی دا کیونکہ اسی تے سرکار دا کلمہ بھی پڑھے آئے تے کلمہ پڑھن والا اگر سوچتا رہے چمنا چاہی دا ہے یا نہیں کہ وہ اپنا ایمان چیک کرے کسے غیر دی بیٹھک چتنی بہ گیا بگانہ تے نہیں کھا لیا لیکن جنہیں بگانہ نہیں نہ کھاتا وہ پتہ کی آندہ ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے اور اس بات پہ اپنی بات ختم کر رہے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین